اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ ایک آواز جو پاکستان کی پہچان تھی، ایک جرنلسٹ جو تحقیقاتی رپورٹنگ کا بادشاہ تھا، جو ملک اور وطن کے لیے کام کر رہا تھا۔ جب اس کے والد شہید ہوئے تو اس کا بھائی آ رہا تھا، راستے میں وہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ شہادت کے منصب پہ وہ بھی فائز ہو گیا۔ اس بھائی نے باپ اور بھائی کے 2 جنازے اکٹھے دفنائے۔ وہ ملک کے لیے کام کرتا رہا، اس میں چبھن تھی، اس میں ایک تکلیف تھی وطن کے لیے۔ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز خاموش ہو گئی یا خاموش کرا دی گئی۔ حادثے کا شکار ہوا یا مسٹیکنلی ہوا، جو بھی ہوا مگر انتہائی غلط ہوا۔ آخر یہ آوازیں کب تک دبائی جاتی رہیں گی؟ حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو کب تک اس زمین کا پیوند بنایا جاتا رہے گا؟ کب تک ان اٹھنے والی آوازوں کو بند کیا جاتا رہے گا؟ ہمیشہ کیا حق کے لیے آواز اٹھنے والی ایسا ہی بند کر دی جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بیرون ملک ارشد شریف جو ایک نام تھا صحافت کا، سب سے پہلے تو انہیں جب ایک نجی ٹی وی چینل پہ کام کر رہے تھے تو انہیں اس ادارے ہی نے فارغ کر دیا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اینکر تھا، کس منہ سے کہتے ہیں، جب اسے بے روزگار کر دیا اپنے مفادات کے لیے۔ پھر اس کی جان کو خطرہ ہوا، وہ یہاں سے چلا گیا، دبئی رہا، لندن رہا، مانچسٹر رہا، پھر وہ واپس وہاں سے نیروبی آیا، کینیا آیا۔ وہ ملک تھا۔ آخر بہت سارے اس کے شہید ہونے کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نیروبی کی پولیس نے ایک عجیب کہانی گڑھ کے سنا دی ہے کہ ہمیں اطلاع تھی کہ اس جیسی کار میں کوئی بچہ اغوا ہونے کے لیے لایا جا رہا ہے، اسے ہم نے روکنے کی کوشش کی، کار بھاگی، ہم نے فائرنگ کر دی اور جس طرف ارشد شریف بیٹھا تھا اس سائڈ پر فائرنگ کی گئی، 9 گولیاں لگیں اور ایک گولی جو ہے ارشد شریف کے دماغ میں لگتی ہوئی سامنے گاڑی کی سکرین سے باہر ہو گئی اور وہی گولی ان کی شہادت کی وجہ بنی۔ باقاعدہ آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انہیں شہید کیا گیا۔ سنائپر کا نشانہ تھا، اتنا ایکوریٹ جا کے مارا کہ وہ جگہ پر ہی شہید ہو گئے۔ اب وہاں کے صحافی ہیں جو تحقیقاتی صحافی ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ سائٹ پر ان کی ٹویٹ چلا رہے ہیں، ہم پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو پولیس ہے جو لے کر سپاری لے کر وہ مارتی ہے، یہاں سے ہیڈ منی لیتی ہے اور پھر وہ مار دیتی ہے، اس بارے میں وہ مشہور ہیں۔ پھر ایک اور وہاں پر جو ہیں سوشل ایکٹیوسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس نے ارشد شریف کو مرنے کی جگہ بتائی تھی، اس جگہ سے 78 کلومیٹر دور جو ہے ارشد شریف کی جو ہے نعش وہاں پر ملی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں، مبہم سوالات ہیں جن کے جوابات درکار ہے، جس سے یہ گتھی سلجھے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بچہ اغوا کر کے جا رہا تھا تو اغوا کنندگان پر جب بھی ایسا کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ مارتی تو ڈرائیور کو مارتی، ڈرائیور کو مارنے سے پہلے وہ گاڑی کو چیز کرتے، گاڑی کے ٹائروں کو پنکچر کرتے، ان پہ فائرنگ کرتے۔ ڈرائیور لیکن زخمی ہو گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کی گاڑی وہاں آئی تھی تو چھوٹے پتھروں سے آگے روڈ بند کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس ٹائم میں وہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے اس کے ڈرائیور نے، ارشد شریف کے ڈرائیور نے گاڑی کو وہاں سے واپس بھگایا۔ جب واپس بھگایا تو انہوں نے جو ہے فائرنگ کھول دی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر اصل معاملات کیا ہیں، چونکہ ارشد شریف جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹر تھے، تحقیقاتی اینکر پرسن تھے، یہاں بھی ان کی جان کو خطرہ تھا۔ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ جب وہ دبئی گئے تو ان کے لیے دبئی کی جگہ بھی وہاں پر تنگ کر دی گئی، کرا دی گئی یا کر دی گئی، کہ وہاں دبئی سے بھی ان کا نکالا ہو گیا۔ پھر وہ لندن چلے گئے، وہاں مانچسٹر چلے گئے، وہاں بھی ان کے معاملات نہ ہو سکے۔ مافیا انہیں چیز کرتا رہا اور
आप देख लें इस वक्त ट्वीट पर एक बात चल रही है, वो कह रहे हैं अरशद शरीफ मरने से, शहीद होने से पहले, कि मेरे पास शायद ये हफ्ता ही है और उसके बाद शायद मुझे मौका न मिले। उन्हें पता चल चुका था कि उनकी जान को खतरा है। अब मुख्तलिफ इल्जामात उन पर आयद किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें उन्होंने लीक कर दी। सच क्या चीज हुई? देखें, जो कोई करप्शन के खिलाफ स्टोरी करता है, कोई ऐसे करप्ट लोगों के चेहरे सामने लेकर आता है, तो वो गुनाह नहीं कर रहा, वो इस मुल्क को, कौम की खिदमत कर रहा है। 22 करोड़ अवाम एक अरशद शरीफ को नहीं संभाल सकी और वो 22 करोड़ अवाम के लिए तन तन्हा आवाजें उठाता रहा। आज हर आदमी उस पर लिख रहा है, हर आदमी उसके हवाले से ट्वीट कर रहा है, हर आदमी उसके हवाले से वीलॉग कर रहा है। जिंदगी में कदर नहीं करना हमारा एक अजीब उसूल है। जब मर जाए तो दफनाएंगे एजाज के साथ। जिंदगी में आप कदर करना सीखें। क्या हम मिलकर एक अरशद शरीफ की हिफाजत नहीं कर सकते थे? आज हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा कि हम कहां खड़े होंगे। हमारा क्या ये निजाम है या ये दरिंदगी का निजाम है? यहां पर जाने इतनी अर्जा हैं, यहां इतनी जल्दी खाक का पेवन बना दिया जाता है। यहां जान की कोई कीमत ही नहीं है। बैरून मुल्क हो या यहां का मुल्क हो, जहां भी हो। देखें, जो नैरोबी के मामलात हैं, जो कीनिया के मामलात हैं, वो भी कोई पाकिस्तान से ऐसा इतने मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मुल्क में भी लाकानूनियत की इंतहा है। यहां पर माइट इज राइट है। जो जोर आवर है उसी की दुनिया है, उसी का पाकिस्तान है। जो बेचारा गरीब है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कहीं बड़ों में उठना बैठना नहीं है, वो गरीब जो है वो एक जानवर की जैसी जिंदगी गुजारता है। उसे कोई भी रगड़ा दे के मार देता है, खत्म कर देता है, कोई नहीं पूछता। यहां पर इंसाफ कब मिलेगा? यहां पर इंसाफ कौन देगा? यहां अदले जहांगीरी कब आएगी? जब भी कोई बात करता है तो उसको, आवाज को बंद कर दिया जाता है। मुल्क की सियासत की वजह से हालात इतने दिगरगू हो चुके हैं कि यहां पर कोई महफूज ही नहीं है। अब तो घर से निकलते हुए भी खौफ आता है, डर लगता है कि नामालूम कौन सी नामालूम गोली या नामालूम कोई गाड़ी आकर टक्कर मारेगी या गोली दिमाग के आर पार हो जाएगी और बंदा वहां से खत्म हो जाएगा और उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे लगता है जैसे माफियाज के काबू में है ये मुल्क जो है, इस पे माफियाज छाए हुए हैं। आप उनकी मर्जी के बगैर कोई अल्फाज बोल नहीं सकते, आप उनकी मर्जी के बगैर कोई खबर दे नहीं सकते, आप उनकी मर्जी के बगैर सांस ले नहीं सकते, आप उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला कर नहीं सकते, आप उनकी मर्जी के बगैर किसी की हिमायत या मुखालफत कर नहीं सकते। रातों रात ही बंदे गायब हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जमीन का पेवंद बना दिया जाता है, उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं और फिर मजे की बात है कि फिर सारे जो हैं सोग मनाने के लिए चले जाते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए चले जाते हैं। उसका बाप भी शहीद हो गया, उसका भाई भी शहीद हो गया, खुद भी शहीद हो गया। और अभी आमदा खबरें ये हैं कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तबीयत भी सीरियस है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला किसी को ऐसा गम ना दिखाए। एक माँ से पूछें जो बेवा हो गई, जिसने अपने सर का सरताज खो दिया, जिसने 2 जवान जहान बेटे अपनी आंखों के सामने खो दिए, उसकी क्या हालत होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन शाबाश है उस माँ के अज़्म को, शाबाश है उस मुहब्बे वतन माँ को कि जिसने पैगाम दिया है, इतने अज़्म से पैगाम दिया है। उसने कहा है कि मेरा बेटा जंग कर रहा था करप्शन के खिलाफ, मेरा बेटा लड़ रहा था मुल्क के लिए, मेरा बेटा तहकीकाती सहाफत कर रहा था इस अवाम के लिए, मेरा बेटा आन था इस वतन की, मेरा बेटा शान था इस पाकिस्तान की। वो कुर्बान हो गया, वो कुर्बान हो गया, उसने अपनी जान जाने आफरीन के लिए दे दी। वो हक गोई करता रहा, वो हक के लिए आवाज उठाता रहा। पता नहीं कितने सहाफियों की जिंदगी को आज भी खतरात लाहक हैं, किन किन को धमकियां दी जा रही हैं। क्या कोई सिक्योरिटी है? यहां जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। जब दिल चाहता है सेट उठाकर बाहर निकाल देता है, जब दिल चाहता है वो रख लेता है। हम अक्सर कहते हैं कि जो खबर है ही सेड,
کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جاتا ہے، جس دن صحافی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا، میرا یہ حق ہے، میری یہ تنخواہ ہے، میرا یہ ویج بورڈ ہے، میرے یہ بچوں کے تعلیم کے اخراجات ہیں، میرے یہ گھر کے کرایہ ہے، میرے کچن کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہیں، تو سیٹھ جو ہے کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کیوں مانگ لیے ہیں پیسے، اور وہ نکال دیتا ہے۔ مگر ملمہ کاری آپ دیکھیں کہ کتنی ہے۔ یہ صحافت ہے یا عقوبت خانے ہیں؟ یہ صحافیوں کے لیے قید خانے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے بچے شاید صحافت سے دور رہیں۔ یہ حالات رہے تو کوئی تحقیقاتی رپورٹنگ نہیں کرے گا، یہ حالات رہے تو کوئی حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ یہ صحافت ہے یا مقتل گاہ ہے؟ یہاں تو جو بھی آئے گا، جو بھی حق کی بات کرے گا، وہ اس کی آواز ایسے ہی خاموش ہو جائے گی۔ پھر مختلف ہیلے بہانے تراشے جائیں گے، پھر تحقیقات ہوگی، پھر کمیٹیاں بنیں گی، پھر اس کے بعد فیصلے ہی نہیں ہوں گے۔ جو مسئلہ ہوگا وہ کمیٹی کی نظر ہو جائے گا۔ کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ ارشد شریف شہید کے بچوں کا وظیفہ باندھے، ان کے اخراجات اٹھائے، تاحیات اٹھائے؟ کیونکہ اس نے جان دی ہے، اس نے قربانی دی ہے اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے۔ کیا صحافیوں کو کوئی تحفظ حاصل ہے؟ ویج بورڈ ہیں وہ نہیں آتے، تنخواہیں ہیں وہ نہیں ملتی، سہولیات ہیں وہ نہیں ملتی، وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یونین بھی بس نام نہاد ہیں۔ ایسے ہی مسائل چلتے رہتے ہیں، بس انجمن ستائش باہمی کے تحت معاملات چلتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ جواب طلب ہیں، ان کے جب تک جواب نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ گتھی نہیں سلجھے گی۔ مگر ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قتل کبھی چھپتا نہیں، خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے، دنیا ہی میں خون بولتا ہے۔ ناحق خون جس نے بھی کیا ہے اس کی گردن پر ہے، وہ جلد یا بدیر ضرور سامنے آئے گا۔ لیکن ارشد شریف کو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے، انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، بولنے کا تو بہت کچھ ہے مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے، حوصلہ نہیں ہو رہا۔ جیسے جیسے ذکر کرتے ہیں دل پاش پاش ہوتا ہے۔ بس اجازت دیجئے ہمیں، خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا بھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر اور لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔